السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج ہم موجود ہیں ضلع کونسل چوک فیصل آباد میں۔ یہ وکلا برادری دھرنا دے کے بیٹھی ہے، احتجاج کر رہی ہے۔ سابقہ صدر بار ایسوسیشن چودھری نوید مختار گھومن صاحب کا صبح ایک مہمانہ قتل ہوا، ان کے ساتھ ایک ساتھی ڈرائیور تھے ان کے، وہ بھی قتل ہوئے۔ اس حوالے سے وکلا برادری غم اور پریشانی کی صورتحال میں ادھر اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایف آئی آر کے حوالے سے تو پولیس کا کیا رسپانس ہے یہ بھی پوچھتے ہیں، اور میڈم سے ہم ان کا نام پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے خیالات ہیں، کس طرح یہ اس واقعے کو مذمت کرتی ہیں، کنڈیم کرتی ہیں۔ جی اپنا نام بتائیں پہلے۔ جی میں سعدیہ ترحمان ایڈوکیٹ ہوں اور یہاں مطلب کہ ریگولر میں پریکٹس کرتی ہوں کچہری ضلع کونسل میں ادھر۔ تو آج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت دردناک اور ہولناک واقعہ تھا۔ ہم لوگ صبح بار میں موجود تھے کہ پتہ چلا، ہمیں اچانک کیمپین پہ تھے کیونکہ میں بھی نائب صدر کی کینڈیڈیٹ ہوں۔ کمنگ الیکشن میں نائب صدر کی کینڈیڈیٹ ہوں۔ تو ہم لوگ کیمپین پہ تھے کہ ہمیں پتہ چلا، اچانک نیوز آئی کہ ان کا مرڈر ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہاسپٹل چلے جائیں، وہ سروائیو کر جائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے۔ تو ان کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ 2-3 اور لوگ تھے، ان کے موقع پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے وکلا برادری کے لیے ایک بہت بڑا آسان ہے، کیونکہ ہمارے وہ ایکس پریزیڈنٹ تھے باہر کے۔ اگر یہ لوگ مطلب کہ اس لیول کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام پبلک کو کیا حال ہے، یا ہم جو عام لائرز ہیں ان کی تو کوئی لائف نہیں ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو ہے، ہم لائرز کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہمیں فراہم کی جا رہی۔ لوگ پرائیویٹلی گارڈز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سارے وکلا ایسے ہیں کہ جن کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، کہ وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو واقعہ، میں سب سے زیادہ تو اس بات پہ زور دوں گی کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس طرح کی شخصیت تھیں ان کی۔ ہمیں تو ہمارے نالج میں، بہرحال میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بار میں کوئی ان کا ایسا ایشو بنا ہو۔ سادہ طبیعت، اور ہم نے کیونکہ ہمارے تو پڑوسی تھے تو بڑا مطلب وہ ان کا کوئی ایسا ایشو تھا۔ تو اینی ہو، جس نے بھی کیا بڑا ویل پلانڈ ہوگا یہ، آئی تھنک کہ جو ان کو بالکل بھی کسی کو بھی باہر بھاگنے کی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ لیکن بہت برا ہوا جو ان کے وارثان کے ساتھ، کم از کم ایٹ لیسٹ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ہمیں جہاں ہماری ضرورت ہو ہم ان کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن جہاں پہ سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، ہماری جو ہائی اتھارٹیز ہیں ان کو اس سلسلے میں ہماری پوری ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے آفر کرتی ہوں ان کے جو وارثان ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے جس طرح کی ہیلپ چاہیے، بینگ اے لائر میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن اس معاملے پہ میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے آر پی او، سی پی او، ان کو اور ہماری کورٹس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے اس کے سلسلے میں، اور اس کو جلد از جلد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو جو ہے ملزموں کو پکڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے پہلے تو پکڑنے کا جی بالکل، لیکن جہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے قاتل کون ہیں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے جی یہ فائلیں بند ہو گئی ہیں، کچھ نہیں پتہ چلا کہ کیا بنا۔ آج سے ہم جتنے وکلا کے ساتھ کم از کم ٹریجڈیز ہوئی ہیں، ان میں ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا کسی بھی ادارے کی طرف سے، چاہے پولیس ہو، چاہے جوڈیشری ہو، یا کوئی بھی اتھارٹی ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں، اگر ہم انٹرنیشنل لیول کا دیکھیں تو وہاں پہ تو بہت کچھ منٹوں میں، گھنٹوں میں سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، دیر از نو جسٹس۔ ویسے آپ ماشاءاللہ سینئر لائر ہیں، آپ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، ظاہر ہے ہم دوسرے معاشرے سے بات کرتے ہیں وہ تو شاید اس واقفیت نہیں رکھتے۔ کیا چاہتے ہیں کب ہم ٹھیک ہوں گے، ہمارا معاشرہ، قوم، ملک، کب ہم قوم بنیں گے؟ 75 سال تو ہو گئے۔ میرٹس کی بات ہوگی تب یہ ملک صحیح ہوگا، اور یہ میں کہہ رہی ہوں بدقسمتی سے ہمارے اس کنٹری کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کرپشن ہے، پیسہ چلتا ہے، ایجنسیاں پیسے سے چلتی ہیں، سارا کچھ یہاں اس ملک میں کرپشن ہو رہا ہے۔ میرٹ کس نے لانا ہے؟ میرٹ ہم نے خود لانا ہے، ایوری پرسن نے لانا ہے۔ وہ جو آپ اوپر بیٹھے ہیں وہ تو میرٹ سے نہیں آئے، وہ تو آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ کس طرح یہ رجیم چینج اور کس طرح آئے۔ لیکن یہ کہ ہم صرف امید کر سکتے ہیں اچھے کی، اپنے کو خود کو اپنے لیے تو بڑے اچھے قانون بنا لیے انہوں نے۔ پبلک انوالو ہو، پبلک جب تک باہر نہیں نکلے گی ہم کچھ نہیں لے سکتے۔ انصاف کوئی ایون ون تھنگ نہیں آپ کو ملے گی، اور جس ملک میں جسٹس نہیں ہے وہاں کا ہر چیز خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو سب سے بہترین عمر دا کریٹر آف لاز کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک میں عدلیہ کا کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ ویسے اوور آل عدلیہ، آپ وکیل ہونے کے ناطے عدلیہ سے ہیں مطمئن کہ ٹھیک ہے؟ نو 1% میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ کیا کدھر کو جائیں گے ہم؟
ہم لوگ بس ابھی تو صبر کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پبلک کو باہر نکلنا چاہیے. اونلی ون سلیوشن، کوشش کرنی اونلی چاہیے. ون سلیوشن کہ ان کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے. جیسے سری لنکا میں ہوا، ٹھیک ہے، عوام روڈز پہ آ گئی اور حکمران جو تھے پھر وہ بھاگ گئے. دس از دا وے، اونلی وے. اور کسی نے کچھ نہیں. چلو پارٹی سے جو بھی ہے، سیاست بڑی ضروری ہے. نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں، وہ ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے، وہ مطلب سر اڑا کے تو بیٹھا ہے کہ مجھے ٹھیک ہے میں مر بھی جاؤں تو میں ادھر بیٹھا ہوں. کیا لوگوں کو نکلنا چاہیے اس کے ساتھ عمران خان؟ شور نکلنا چاہیے. دیکھیں یہ مجھے پارٹی بیس پہ نہ لے کے جائیں آپ، چونکہ میں نہیں ان چیزوں میں انوالو ہونا چاہتی. لیکن میں نے بتایا نا کہ میں وہیں پہ قائم ہوں کہ پبلک کو باہر آنا چاہیے. چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ کوئی اور پرسن ہو. ہاں جی، چلیں جو بھی ہے ٹھیک ہے نا. ہماری ایون اگر 10% بھی نکلتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ڈیلی کے ڈیلی لوگوں کو نکلنا چاہیے اس کام کے لیے. ہمارے سسٹم کو بدلنا چاہیے، ہماری آنے والی نسلوں کو کچھ ملنا چاہیے. ہم تو بادر کر رہے ہیں، لیکن ہماری آنے والی نسل کم از کم ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے. لیکن آج کے لیے بہرحال ہم لوگ بھی دعا گو ہیں، آپ بھی کیجیے گا کہ اس میں ہمیں انصاف مل سکے. ہمارے پڑوسی تھے بالکل، ہم یعنی 224 میں رہتے ہیں، بالکل بارڈر ہے ہمارا جو گندا نالا ہے، اس کے بالکل ساتھ ان کا گھر ہے. تقریباً میرا خیال پیدل 2 منٹ کا راستہ نہیں ہے. تو میری ملاقات ان سے ہوئی کئی بار. بڑے شریف آدمی تھے، مطلب ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی کہ ان کے اوپر اس طرح کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. تو کوئی کسی کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، یہ کسی کو بھی یہ نہیں سوچتی کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہم ان کو الٹیمیٹلی ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. ہم اس کے آگے بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں، صبر کر سکتے ہیں. ویسے میں اگر ذاتی طور پہ بات کروں نا تو میرے خیال میں ان کو سیکیورٹی رکھنی چاہیے تھی. اور وہ یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں کو ہم جانتے ہیں. ان کے تایا جی تھے لالا فیض، بڑا ان کا نام تھا. تو بہرحال